الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بھائیو، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ بصرہ میں ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی۔ جب اس کے وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد از انتقال اس کے بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا۔ جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی ماں کا کفن گھر میں موجود تھا۔ جب گھبرا کر اس نے ماں کی وصیت کردہ کپڑے تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں غائب سے آواز آئی، اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی۔ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے مشق یعنی نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو اعلیٰ حسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے الاعظم یعنی سب سے زیادہ بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب کے فضائل کی تو کیا بات ہے، مکاشفۃ القلوب میں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، رے جیم بے۔ رے سے مراد رحمت الہی عز و جل، جیم سے مراد بندے کا جرم، بے سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے
مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جب رجب کی پہلی شب یعنی چاند رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس میں توبہ کرے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان معظم ہے، جو رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم اتنی دور ہو جاتی جتنا آسمان زمین سے دور ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک روز حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ جواب دیا بارگاہ رسالت سے۔ پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب دیا میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو کوئی اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے وہ داخل جنت ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ والی بات عرض کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان رحمت نشان کی تصدیق فرمائی۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ روزہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخشش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ روزہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ جب کوئی رجب میں اگر ایک ہی روزہ رضا الہی عز و جل اور ثواب کے لیے رکھ لے تو وہ روزہ اس کے لیے قہر الہی عز و جل کو کم کر دیتا ہے اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے اور زمین بھر سونے سے بھی اس کا ثواب زائد ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کا اجر بھی اس کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔